یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. بھارت اور چین کے فوجیوں نے مشرقی لداخ خطے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پیٹرولنگ کا عمل کیا بحال. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور نگروٹا حلقے کے رکن اسمبلی دیویندر سنگھ رانا کی آخری رسومات انجام. وزیر اعظم، لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ اور دیگر اہم شخصیات نے کیا ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں 25 سے 27 نومبر تک منعقد ہونے والے ورلڈ کرافٹ فورم کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات کا لیا جائزہ. اور روشنیوں کے تہوار دیپاولی کی تقریبات آج بھی مندروں اور بازاروں میں رہی گہما گہمی. خبریں تفصیل کے ساتھ. بھارت اور چین کے فوجیوں نے مشرقی لداخ خطے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پیٹرولنگ کا عمل شروع کیا ہے. بھارتی فوج کے ذرائع کے مطابق پیٹرولنگ دمچوک علاقے میں دوبارہ شروع ہوئی، جو اپریل 2020 میں دونوں ملکوں کے فوج کے درمیان ہوئی تصادم آرائی کے بعد روک دی گئی تھی. ذرائع نے کہا ہے کہ دیپسانگ علاقے میں بھی پیٹرولنگ دوبارہ شروع کی جائیں گی. دونوں ملکوں نے پچھلے مہینے سفارتی اور ملٹری سطح کی بات چیت کے کئی ادوار کے بعد پیچھے ہٹنے سے اتفاق کیا تھا. کل دیپاولی کے موقع پر بھارتی اور چینی فوجیوں نے مختلف مقامات پر مٹھائیاں بانٹی. ان علاقوں میں چشول، مالڈو، دولت بیگ اولڈی، ہاٹ سپرنگ، کے پاس اور کانگلا شامل ہیں. واضح ہے کہ پیچھے ہٹنے کا عمل پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو شروع ہوا تھا اور دونوں ملکوں نے دیپسانگ اور دمچوک علاقوں میں عارضی ٹینٹ ہٹائے اور ڈھانچوں کو مسمار کر دیا. وزیر داخلہ امت شاہ نے آج پیرانا احمد آباد میں کوڑا کرکٹ سے توانائی تیار کرنے والے گجرات کے سب سے بڑے پلانٹ کا افتتاح کیا. اس پلانٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت 3 ارب 75 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ پلانٹ احمد آباد میں آلودگی کو کم کرنے اور شہر کی جاذبیت کو بڑھاوا دینے میں مددگار ثابت ہوگا. اس پلانٹ میں روزانہ 1000 میٹرک ٹن کوڑا کرکٹ سے 15 میگا واٹ بجلی تیار کی جائے گی. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور اسمبلی ممبر دیویندر سنگھ رانا کی آخری رسومات آج بعد دوپہر شاستری نگر کریمیشن گراؤنڈ جموں میں انجام دی گئیں. ان کی آخری رسومات میں زندگی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، جن میں سیاستدان، تاجر برادری، افسران اور عام لوگوں کی ایک کثیر تعداد شامل تھی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی آن جہانی کی آخری رسومات میں شرکت کی. ان کے ہمراہ سریندر سنگھ چودھری بھی تھے. انہوں نے آن جہانی کے گھر جا کر سوگواروں کی ڈھارس بندھائی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. دیویندر سنگھ رانا کے فوت ہونے پر کئی سرکردہ لیڈروں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال کی خبر کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ آن جہانی نے جموں کشمیر کی ترقی کے لیے انتھک کام کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نریندر مودی نے کہا کہ آن جہانی نے حال ہی میں اسمبلی چناؤ جیت لیا تھا اور انہوں نے جموں کشمیر میں بی جے پی کو مضبوط بنانے میں ایک سرگرم رول ادا کیا ہے. مودی نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں وہ ان کے کنبے اور حمایتی کے ساتھ ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان کے فوت ہونے پر زبردست رنج و غم کا اظہار کیا ہے. اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں دونوں رہنماؤں نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی آن جہانی کے انتقال پر رنج و الم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیویندر سنگھ رانا کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے جنہیں ایک لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے گا. عمر عبداللہ نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. قانون ساز اسمبلی کے عبوری اسپیکر مبارک گل نے بھی دیویندر رانا کے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ایک تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ آن جہانی نے ہمیشہ عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی دیویندر سنگھ رانا کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. ایک تعزیتی پیغام میں انہوں نے آن جہانی کے رول کو اجاگر کیا. پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے بھی دیویندر رانا کے سرگباش ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا. سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یوسف طارقامی، سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز اور دیگر کئی اہم سیاسی شخصیات نے بھی دیویندر سنگھ رانا کے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے دیویندر رانا کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتھنا کی. جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور نگروٹا اسمبلی حلقے کے اسمبلی ممبر دیویندر سنگھ رانا کل رات فرید آباد کے اسپتال میں انتقال کر گئے. ان کی عمر
59 बरस थी। वो मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई थे जो हालिया असेंबली चुनाव में नगरोटा हल्के से असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। स्वर्गवासी इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद की सरकार में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सियासी मुशीर रह चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़े और कदावर लीडरों में शुमार होते थे। सबसे पहले वो कानून साज काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए थे, जिसके बाद वो 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर नगरोटा असेंबली हल्के के मेंबर बन गए। वो एक सरकर्दा ताजिर भी थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई साल तक रहने के बाद 2021 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिसादी एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर बिबेक डेब्रॉय आज सुबह एम्स नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 69 बरस थी। उन्हें कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर डेब्रॉय को एक अजीम स्कॉलर करार दिया जिन्हें इक़्तिसादियात, तवारीख, कल्चर, सियासत, रूहानियत और दीगर अहम शोबों पर काफी दस्तरस हासिल थी। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आंजहानी के इंतकाल पर रंजो अलम का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में मनोज सिन्हा ने डॉक्टर डेब्रॉय के काम को उजागर करते हुए कहा कि आंजहानी ने खास तौर से इक़्तिसादियात और रूहानियत के शोबों को फरोग देने में कलीदी रोल अदा किया। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज SMHS अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर का दौरा करके वहां मरीजों के लिए दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। SMHS अस्पताल में मौसूफा ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के साथ बात की और उन पर जोर दिया कि वो मरीजों के लिए मयारी तिब्बी व तशखीसी सहूलियात दस्तयाब रखें। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों के साथ बात की और मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में दोनों अस्पतालों के अफसरों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर भर में सेहत से मुत्तल्लिक बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि अफरादी क़ुव्वत की किल्लत को दूर करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जाएंगे। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से SKICC श्रीनगर में 25 से 27 नवंबर तक 3 रोजा वर्ल्ड क्राफ्ट फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। इस फोरम के जरिए से मुल्क की क्राफ्ट और सकाफती गूनगूनियत को उजागर किया जाएगा। श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले इस फोरम के जरिए मकामी कारीगरों को अपनी दस्तकारी रवायात को बैनुल-अक़वामी ऑडियंस के सामने लाने का भरपूर मौका फराहम होगा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल फोरम का पहला हिस्सा 22 से 24 नवंबर तक नई दिल्ली में मुनक्किद हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में मुनक्किदा एक आला सतही मीटिंग के दौरान श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड क्राफ्ट फोरम के सिलसिले में की जा रही तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सूबाई इंतजामिया को हिदायत दी कि वो फोरम को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ बाहमी तालमेल बनाए रखें। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से जम्मू कश्मीर के सियाहती मंजरनामे को भी तक़वियत बख्शने में मदद मिलेगी। मीटिंग में बताया गया कि इस फोरम में लगभग 50 बैनुल-अक़वामी कारीगर हिस्सा लेंगे। मीटिंग में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, DC श्रीनगर और कई दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। मुल्क में रोशनियों के त्योहार दीपावली की तकरीबात जोर शोर से जारी हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में दीपावली कल ही मनाई गई, ताहम जम्मू कश्मीर समेत कई दीगर इलाकों में यह त्योहार आज मनाया जा रहा है। इस ताल्लुक से आज भी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहा और सुबह से ही श्रद्धालु पूजा पाठ में महव रहे। दीपावली के सिलसिले में बाजारों में भी काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ घरों और इमारतों का चिरागा किया गया है तो दूसरी तरफ लोग, खासतौर से बच्चे, पटाखे सर कर के त्योहार की शान को मजीद दोबाला कर रहे हैं। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि मटन के मारटंड मंदिर में आज कश्मीरी पंडित बिरादरी ने जोश खरोश के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। इस मौके पर मंदिर को दियों और रोशनियों से सजाया गया था। इस दौरान वहां आपसी रवादारी और भाईचारे के मनाजिर भी देखने को मिले। मुसलमान बिरादरी ने पंडित बिरादरी को दीपावली की मुबारकबाद दी। उधर तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने
وسو میں کشمیری پنڈت کالونی کا دورہ کر کے وہاں پنڈت برادری کو مبارکباد دی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پنڈت برادری کشمیری سماج کا ایک ناقابل تنسیق حصہ ہے. ملک میں پیشگی میں ٹرین ٹکٹیں بک کرنے سے متعلق ریزرویشن قوانین آج سے لاگو ہوئے ہیں. ان قوانین کی روح سے پیشگی ٹکٹ بک کرنے کی مدت 120 دن سے کم کر کے 60 دن مقرر کی گئی ہے. تاہم اس سال 31 اکتوبر تک بک کی گئی ٹکٹوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ریلوے وزارت نے کہا ہے کہ اس پہل سے ٹکٹوں کی ذخیرہ اندوزی پر قابو پانے میں مدد ملے گی. نیز مسافروں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ٹکٹیں دستیاب ہوں گی. وزارت کے مطابق غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایڈوانس بکنگ کی میعاد یعنی 365 دن میں کوئی کمی نہیں لائی گئی ہے. امور نوجوان اور کھیل کود کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویا نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ نیشنل یوتھ ایوارڈز 2022-23 کے لیے درخواستیں دیں. یہ ایوارڈ 15 سے 29 برس کے نوجوانوں اور ان تنظیموں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے سماجی خدمت کے شعبے مثلا صحت، انسانی حقوق کو بڑھاوا دینے، فعال شہریت اور کمیونٹی خدمات میں بے مثال کام انجام دیے ہوں. ایوارڈ کے تحت فرد کو ایک میڈل، ایک سند اور 1 لاکھ روپے نقد دیے جاتے ہیں. تاہم کسی بھی تنظیم کو اس ایوارڈ کے تحت 3 لاکھ روپے کا نقدی انعام دیا جاتا ہے. واضح رہے کہ نیشنل یوتھ ایوارڈ 2022-23 کے لیے درخواستیں وزارت داخلہ کے کامن ایوارڈ پورٹل کے ذریعے سے 1 نومبر سے 15 نومبر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر. بھارت اور چین کے فوجیوں نے مشرقی لداخ خطے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پیٹرولنگ کا عمل کیا بحال. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور نگروٹا اسمبلی حلقے کے رکن اسمبلی دیویندر سنگھ رانا کی آخری رسومات انجام. وزیر اعظم، لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ اور دیگر اہم شخصیات نے کیا دکھ کا اظہار. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں 25 سے 27 نومبر تک منعقد ہونے والے ورلڈ کرافٹ فورم کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات کا لیا جائزہ. اور روشنیوں کے تہوار دیپاولی کی تقریبات آج بھی مندروں اور بازاروں میں رہی گہما گہمی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.